السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 7 خوشخبری۔ ناظرین، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کی ویڈیو اگر آپ غور سے سنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فجر کی نماز آپ کی پھر کبھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز فجر کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے، اتنے فائدے ہیں کہ سننے کے بعد پھر کبھی سستی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص نماز فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے اسے صاف ہوا ملتی ہے۔ صبح سویرے بیدار ہونے والا شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے دن کا آغاز نہایت چستی پھرتی کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا دل کام کرنے پر خوب آمادہ ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے والا آدمی ہر کام کو اپنے وقت پر پورے بھی کر لیتا ہے۔ ناظرین، نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری سنیے۔ پہلی خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے تو وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ دوسری خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری خوشخبری، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہے۔ چوتھی خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ پانچویں خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات نماز میں گزار دی۔ چھٹی خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے پھر 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اسے حج و عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ 7ویں خوشخبری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صبح کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ دوستو، نماز فجر کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص صبح سویرے اٹھ کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ تو راستے میں ہی چلتے چلتے اچانک ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر پڑتے ہیں، ان کے پورے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گھر لوٹتے ہیں اور گھر سے کپڑے بدل کر واپس مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر دوبارہ اسی جگہ ٹھیک ٹھوکر لگتی ہے جہاں پہلی مرتبہ ٹھوکر لگی تھی، پھر گر پڑتے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گھر واپس لوٹتے ہیں اور گھر سے کپڑے بدل کر تیسری مرتبہ پھر مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو جہاں پر جس جگہ ٹھوکر لگی تھی وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چراغ لے کر کھڑا ہے اور وہ اس پہلے شخص سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ چراغ والا شخص اس کو مسجد کی گیٹ تک لے آتا ہے۔ تو یہ پہلا شخص اس سے کہتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر آ جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ تو یہ کوئی جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے اور نہ ہی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو پہلے شخص نے پھر کہا کہ آپ آ کر مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ یہ سن کر پہلا شخص بہت حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں شیطان ہوں، جب میں نے تم کو پہلی مرتبہ گرایا اور تم کپڑے بدل کر واپس مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ پھر جب میں نے تم کو دوبارہ گرایا
اور 2 بار بھی واپس تم گھر جا کر کپڑے بدل کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے رشتہ دار کے گناہ معاف کر دیے۔ تیسری مرتبہ مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں گراؤں، تمہارے کپڑے گندے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں والوں کے گناہ معاف کر دے، اس لیے میں نے تم کو نہیں گرایا اور میں خود ہی تم کو چھوڑنے کے لیے مسجد آ گیا۔ دوستو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو دوست احباب میں شیئر کیجئے، خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے اور گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام